عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو آل؟ آئی ہوپ دیٹ یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ آج کا لیکچر نمبر 8 ہے، اور اس لیکچر میں ہم ایک نیا یونٹ سٹارٹ کریں گے، دیٹ از کلچر، یونٹ نمبر 2۔ اس لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس لیکچر کی لرننگ آؤٹ کمس دیکھ لیتے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا لیسن ہم لوگ کون کون سے ٹرمز کو بریفلی ڈسکرائب کر سکیں گے، اور ہم کیسے پاکستان کے ڈائیورس کلچر کو ریکگنائز کر سکتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لرننگ آؤٹ کمس بائی دا اینڈ آف دس لیسن لرنرز ول بی ایبل ٹو: نمبر 1، ڈیفائن کلچر اینڈ اٹس کمپوننٹس۔ ہم سب سے پہلے کلچر کو دیکھیں گے، کلچر کو ڈیفائن کریں گے، اور کلچر کے کتنے کمپوننٹس ہیں، کیا کیا کمپوننٹس ہیں، اس کو ڈسکس کریں گے۔ سیکنڈ ون از ریکگنائز ڈائیورس کلچر آف پاکستان۔ پھر اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں کلچر کے اسپیکٹ سے کتنی ڈائیورسٹی ہے، ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ نمبر 3 از ڈسکرائب دا ٹرم انٹر فیتھ ہارمنی اینڈ ہاؤ ڈفرنٹ مائنورٹیز سیلیبریٹ دیئر فیسٹیولز۔ اچھا، انٹر فیتھ ہارمنی کیا ہوتی ہے؟ انٹر فیتھ ہارمنی کو اردو میں مذہبی آہنگی کہتے ہیں، اور پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں کون کون سی مائنورٹیز ہمارے ساتھ ہیں، ان کو پہلے ہم سب سے پہلے ریکگنائز کریں گے۔ اس کے بعد مائنورٹیز کیسے اپنے فیسٹیولز کو ڈفرینٹ ریلیجیس، کلچرل، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں ریجنل فیسٹیولز کو سیلیبریٹ کرتی ہیں، ہم وہ دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیمونسٹریٹ رسپیکٹ فار ڈائیورسٹی ان کلچر پاکستان ان ڈفرینٹ ریجنس۔ پاکستان کے ڈفرینٹ ایریاز میں کلچر وائز کیسے ڈائیورسٹی ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ ڈیفائن دا ٹرم نیشن اینڈ نیشنلٹی، اور ہمیں یہ 2 ٹرمز دی گئی ہیں، نیشن اینڈ نیشنلٹی۔ نیشن قوم ہوتی ہے، نیشنلٹی قومیت ہوتی ہے، اس کے درمیان میں ہم ڈفرینس کریں گے اور ان دونوں ٹرمز کو ایکسپلین کریں گے۔ اینڈ دا لاسٹ ون از ایکسپلین ریزنس فار ٹیکنگ پرائڈ ان بینگ پاکستانی اینڈ پیٹریوٹک، اور پاکستانی ہونے پہ فخر ہم کن کن باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، اور محب وطن کی جو ٹرم ہے اس کو ہم ایکسپلین کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں کلچر سے۔ پھر تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کلچر۔ مین کین ناٹ لیو الون، سوشل انٹریکشن از دا امپورٹنٹ نیڈ۔ آئیڈیاز، کسٹمز اینڈ سوشل بیہیویئر آف اے پرٹیکولر پیپل اور سوسائٹی از کالڈ کلچر۔ لینگویج، کلوتھنگ، فوڈ، فیسٹیولز اینڈ ریلیجن آر امپورٹنٹ پارٹس آف اے کلچر۔ کلچر کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم اردو میں کیا کہتے ہیں۔ ثقافت، اردو میں کلچر کو ثقافت کہا جاتا ہے، اور یہاں کہا گیا ہے کہ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو انسان ہے اس کے بارے میں ایک کوٹیشن کوٹ کی جاتی ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی انسان اکیلے اپنی پوری زندگی نہیں گزار سکتا، اس کو اپنے سروائیول کے لیے سوشل انٹریکشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اوبویسلی ہر انسان کی سوشل انٹریکشن ایک ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ زندگی میں آپ کبھی بھی جتنے بھی پاورفل ہو جائیں، آپ پوری زندگی اکیلے نہیں گزار سکتے۔ ہمیشہ ایسے مومنٹس آتے ہیں جس میں آپ کو دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے، آپ ہر کام اپنا پورا نہیں کر سکتے، اس لیے سوشل انٹریکشن کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔
Next is ideas, custom and social behavior of a particular people or society is called culture. اچھا، اب یہاں ایک کلچر کی ڈیفینیشن کوٹ کی گئی ہے کہ ایک سوسائٹی میں ڈفرینٹ لوگوں کا مجموعی طور پر جو آپ کا بیہیویئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سوشل انٹریکشن کی بیسس پہ آپ کا جو بیہیویئر ہے، آپ کے آئیڈیاز ہیں، آپ کے جو رسم و رواج ہیں، ایک سوسائٹی میں ان تینوں چیزوں کو کلیکٹیولی کلچر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب کلچر کی کمپوننٹس کی بات کی جائے تو کلچر کے ڈفرینٹ کمپوننٹس یا آپ کہہ سکتے ہیں پارٹس ہیں، جس میں سب سے پہلے ریلیجن آ جاتا ہے آپ کے پاس، پھر لینگویج آ جاتی ہے، پھر کلودنگ آ جاتی ہے کہ آپ کیسے، آپ کا ڈریس کوڈ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فوڈ فیسٹیولس آپ کے کیا ہیں، آپ کیسے فوڈ آئٹمس کو پسند کرتے ہیں، یہ ساری کلچر میں آ جاتی ہیں. میں واپس اگین رپیٹ کر دیتی ہوں اس کی ڈیفینیشن کو کہ ایک سوسائٹی میں ایک لوگوں کے گروپ جن کا بیہیویئر، ان کے آئیڈیاز، ان کی نظریہ، ٹھیک ہے، آئیڈیالوجی، ان کی کسٹمز، ٹریڈیشنز، رسم و رواج وغیرہ، ان سب چیزوں کو کلیکٹیولی کلچر کہا جاتا ہے. کلچر کے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں یا پارٹس ہیں، جن میں سے ریلیجن، لینگویج، کلودنگ، فوڈ فیسٹیولز، یہ سب کلچر کے پارٹس ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں پنک باکس میں آپ کو ایک ایکٹیویٹی نظر آئے گی. اس پنک باکس میں ایک ایکٹیویٹی ہے، وہ کہتا ہے تھنک اینڈ آنسر، آپ سوچیں اور جواب دیں. نمبر 1 ہے واٹ از دا نیشنل ڈریس آف پاکستان، کہ پاکستان کا قومی لباس کیا ہے. ایکسیلنٹ، شلوار قمیض. پھر وہ آپ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ رائٹ اباؤٹ یور سیلف. آئی لائک ٹو ایٹ ڈیش. اب آپ کی پسند کی کوئی بھی ڈش آئٹم آپ نے یہاں لکھنی ہے کہ مجھے کیا کھانے میں پسند ہے. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے مائی فیوریٹ ڈریس از ڈیش، مطلب فار ایگزامپل آپ کا فیوریٹ ڈریس کون سا ہے، آپ لکھ سکتے ہیں شلوار قمیض از مائی فیوریٹ ڈریس. اور پھر نیکسٹ ہے آئی کین اسپیک اینڈ انڈرسٹینڈ ڈیش لینگویج. اب آپ کو پتہ ہوگا کہ ہماری نیشنل لینگویج اردو ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اردو زبان بولنی اور سمجھنی آتی ہے، تو آپ ادھر کہہ سکتے ہیں اردو لینگویج. ٹھیک ہے، یہ آپ کی چھوٹی سی ایکٹیویٹی تھی جو آپ نے کرنی ہے. آپ اپنے پسند کی چیزیں ادھر لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو میں نے بتائی ہیں وہ آپ کو بھی پسند ہوں، تو آپ اپنے مرضی کے مطابق لکھ سکتے ہیں یہاں. اب یہ ہمارے پاس پیج نمبر 18 ہے، یہ اسی کے آگے کنٹینیو ہو رہا ہے. ہم پہلے اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں. دا پاکستانی نیشن ہیز اے اسپیشل آئیڈینٹی اینڈ اے اسپیسیفک ہسٹری وچ ریفلیکٹس دا ڈائیورس کلچر آف پاکستان. دا کلچر اسپیکٹ آف پنجاب، سندھ، بلوچستان، کشمیر، پختون اینڈ گلگت بلتستان آر پرومیننٹ. وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کی ایک الگ شناخت ہے اور ایک اسپیسیفک تاریخ ہے جو اس بات کی تصدیق کرتی ہے، اس بات کو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ پاکستان کی کلچر بہت ڈائیورس ہے. ٹھیک ہے، اگر ثقافتی اعتبار سے دیکھا جائے تو پنجاب، سندھ، بلوچستان، کشمیر، پختون اور گلگت بلتستان سب سے واضح طور پر کلچر اسپیکٹ سے ہم دیکھ سکتے ہیں، واضح ہیں یہ سب پروونس. اگر ہم لوگ اب ڈائیورسٹی کی بات کر ہی رہے ہیں تو ہم لوگ بریفلی دیکھیں گے کہ یہ ڈائیورسٹی کیسے ہے. سب سے پہلے لینگویج از این امپورٹنٹ پارٹ آف اینی کلچر. دا نیشنل لینگویج آف پاکستان از اردو. Along with Urdu, various regional languages are also spoken here, such as Balochi, Sindhi, Punjabi, Pashto, Sheena, Balti, and Kashmiri. Likewise, Gujarati, Brahari, Baroqshi, Hindko, Saraiki, etc. are also spoken in Pakistan. These languages are called local languages. اگر زبان کی بات کی جائے تو کسی بھی ثقافت میں، کسی بھی ملک کی ثقافت میں، کسی کی ریاست کی ثقافت میں سب سے اہم جو حصہ ہوتا ہے وہ زبان ہوتی ہے. اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کی قومی زبان کیا ہے؟ اردو. اردو کے ساتھ ساتھ علاقائی زبانیں بھی پاکستان میں بولی جاتی ہیں. علاقائی زبانیں وہ ہوتی ہیں جو مخصوص جغرافیکل حدود میں بولی جاتی ہیں. فار ایگزامپل بلوچستان کے علاقے میں بلوچی بولی جائے گی،
سندھ کے علاقے میں سندھی بولی جائے گی. اسی طرح پشتو، خیبر پختونخوا یا پشتو جو لوگ ہیں، پشاوری جو لوگ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں. کشمیری کشمیر میں رہنے والے لوگ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا مطلب کہ نیشنل لینگویج بے شک اردو ہے، لیکن پاکستان میں ریجنل لینگویجز بھی ہیں، علاقائی زبانیں بھی ہیں، جن میں بلوچی، سندھی، پنجابی، شینا، بالٹی، پشتو اور کشمیری ہیں. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ لوکل لینگویجز بھی ہیں، جو ہیں ہند کو، سرائکی، گجراتی وغیرہ. ٹھیک ہے، کیا کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستان کی جو قومی زبان ہے وہ اردو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علاقائی زبانیں بھی ہیں پاکستان میں، فور ایگزامپل بلوچی، سندھی، پنجابی، پشتو وغیرہ. اس کے ساتھ ساتھ لوکل لینگویجز بھی ہیں، جو ہیں گجراتی، ہند کو، سرائکی وغیرہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ موو کرتے ہیں ڈریس کی طرف. تو آر نیشنل ڈریس از شلوار قمیض. In cities, people also wear western clothes like shirts, pants, and jeans. Some people also wear waistcoats and sherwani. People wear bright colored clothes on wedding like gharara and lehenga. In rural and arid areas, people wear kurta, lungi, lacha, and turbans. Women in desert areas wear local jewelry like white bangles, while in the hilly areas, people wear warm and woolen clothes, dresses, and warm. اب یہ ہمارے پاس پیج نمبر 18 ہے، یہ اسی کے آگے کنٹینیو ہو رہا ہے. ہم پہلے اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں. دا پاکستانی نیشن ہیز اے اسپیشل آئیڈینٹی اینڈ اے اسپیسیفک ہسٹری وچ ریفلیکٹس دا ڈائیورس کلچر آف پاکستان. دا کلچر اسپیکٹ آف پنجاب، سندھ، بلوچستان، کشمیر، پختون اینڈ گلگت بلتستان آر پرومیننٹ. وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کی ایک الگ شناخت ہے اور ایک اسپیسیفک تاریخ ہے جو اس بات کو کی تصدیق کرتی ہے، اس بات کو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ پاکستان کی کلچر بہت ڈائیورس ہے. ٹھیک ہے، اگر ثقافتی اعتبار سے دیکھا جائے تو پنجاب، سندھ، بلوچستان، کشمیر، پختون اور گلگت بلتستان سب سے واضح طور پر کلچر اسپیکٹ سے ہم دیکھ سکتے ہیں، واضح ہیں یہ سب پروونس. اگر ہم لوگ اب ڈائیورسٹی کی بات کر ہی رہے ہیں تو ہم لوگ بریفلی دیکھیں گے کہ یہ ڈائیورسٹی کیسے ہے. سب سے پہلے لینگویج از این امپورٹنٹ پارٹ آف اینی کلچر. دا نیشنل لینگویج آف پاکستان از اردو. Along with Urdu, various regional languages are also spoken here, such as Balochi, Sindhi, Punjabi, Pashto, Sheena, Balti, and Kashmiri. Likewise, Gujarati, Brahari, Baroqshi, Hindko, Saraiki, etc. are also spoken in Pakistan. These languages are called local languages. اگر زبان کی بات کی جائے تو کسی بھی ثقافت میں، کسی بھی ملک کی ثقافت میں، کسی کی ریاست کی ثقافت میں سب سے اہم جو حصہ ہوتا ہے وہ زبان ہوتی ہے. اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کی قومی زبان کیا ہے؟ اردو. اردو کے ساتھ ساتھ علاقائی زبانیں بھی پاکستان میں بولی جاتی ہیں. علاقائی زبانیں وہ ہوتی ہیں جو مخصوص جغرافیکل حدود میں بولی جاتی ہیں. فار ایگزامپل بلوچستان کے علاقے میں بلوچی بولی جائے گی، سندھ کے علاقے میں سندھی بولی جائے گی. اسی طرح پشتو، خیبر پختونخوا یا پشتو جو لوگ ہیں، پشاوری جو لوگ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں. کشمیری کشمیر میں رہنے والے لوگ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا مطلب کہ نیشنل لینگویج بے شک اردو ہے، لیکن پاکستان میں ریجنل لینگویجز بھی ہیں، علاقائی زبانیں بھی ہیں، جن میں بلوچی، سندھی، پنجابی، شینا، بالٹی، پشتو اور کشمیری ہیں. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ لوکل لینگویجز بھی ہیں، جو ہیں ہند کو، سرائکی، گجراتی وغیرہ. ٹھیک ہے، کیا کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستان کی جو قومی زبان ہے وہ اردو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علاقائی زبانیں بھی ہیں پاکستان میں، فور ایگزامپل بلوچی، سندھی، پنجابی، پشتو وغیرہ. اس کے ساتھ ساتھ لوکل لینگویجز بھی ہیں جو ہیں گجراتی، ہند کو، سرائکی وغیرہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ از ڈریس. اگر ڈریس کی بات کی جائے تو آر نیشنل ڈریس از شلوار قمیض.
In cities, people also wear Western clothes like shirts, pants, and jeans. Some people also wear waistcoats and sherwani. People wear bright colored clothes on weddings like arara and lehenga. In rural and arid areas, people wear kurta, lungi, lecha, and turbans. Women in desert areas wear local jewelry like white bangles, while in the hilly areas, people wear warm and woolen clothes. Dresses are worn according to the weather and season. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر لباس کی بات کی جائے تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارا قومی لباس شلوار قمیض ہے، لیکن دیکھیں شلوار قمیض بے شک ہے، وہ تو ہمارا قومی ہے لباس ہے نا، لیکن موسم کے اعتبار سے کپڑے لباس جو ہوتا ہے ہمارا وہ ملبوس کیا جاتا ہے، جس طرح اور علاقے کا بھی بہت اثر ہوتا ہے، جس طرح شہروں میں لوگ جو ہیں وہ مغربی لباس بھی پہنتے ہیں، فور ایگزامپل جیسے شرٹس پینٹس ہو گئی، جینس وغیرہ ہو گئی. اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ ویسٹ کوٹس اور شیروانی وغیرہ بھی پہنتے ہیں، اور شادیوں میں اس طرح کی تقریبات میں خوشی کے مواقع میں تھوڑا شوق کلر زیادہ پہنے جاتے ہیں، جس طرح کہ غرارہ ہو گیا، لہنگا ہو گیا. اسی طرح اگر آپ بات کریں دیہاتی علاقہ جات کی تو پھر وہاں زیادہ تر لوگ کرتا، لنگی، لچھا یا ٹربنس وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کو زیادہ پہننا پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ رسم و رواج کو بھی انہوں نے برقرار رکھنا ہوتا ہے. اسی طرح اگر صحرائی علاقوں کی بات کی جائے تو عورتیں جو ہیں صحرائی علاقوں میں وہ تھوڑے سے لوکل جیولری پسند کرتے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا کہ سندھی وومنس جو ہوتی ہیں وہ سفید چوڑیاں کا بڑا استعمال کرتی ہیں. اسی طرح اگر آپ پہاڑی علاقوں کی بات کریں تو وہاں گرم کپڑے یا وول کے کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں. اور پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ جو لباس جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مواقعوں کے اعتبار سے بھی اور موسم کے اعتبار سے بھی ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. سائڈ میں اورنج باکسز ہیں، ان کو پڑھ لیتے ہیں. ڈو یو وانٹ ٹو نو مور؟ کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں؟ بالکل جاننا چاہتے ہیں ہم لوگ. بلوچی اینڈ سندھی وومن ہیو اے لانگ پاکٹ آن دے کلوتھس کالڈ پوڈو. جو بلوچی اور سندھی خواتین جو ہوتی ہیں وہ ایک لباس ملبوس کرتی ہیں، مخصوص ان کا لباس ہوتا ہے، اس میں سائڈ پاکٹس ہوتی ہیں، بہت بڑی بڑی جیب نما جیب ہی ہوتی ہے وہ، خیر سے تو اس کو پوڈو کہا جاتا ہے، ان کے لباس کا وہ حصہ ہوتی ہے. اس طرح جو چترالی اور ہنزا ویلی کی جو خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے ایک سیاہ رنگ کی ٹوپیاں ملبوس کرتی ہیں جو ان کے ہیڈ کے طرح کا ہوتا ہے، اور وہ سی شیلس جو ہوتی ہیں، سیپیاں جو ہوتی ہیں ان سے مل کر بنی ہوتی ہیں. Food. Every region of Pakistan is known for its special cuisine. Special dishes are made from meat in all parts of Pakistan, such as fried meat, nihari, sajji, chapli kebab, and pie, etc. In addition, cornbread, saag, vegetables, and pulses are also used. Biryani and fish are also liked by the people. People living in different areas use milk, buttermilk, tea, and green tea. For desserts, people like kheer, فرنی، سویٹ، ورمیسلی، حلوہ اینڈ زردہ ایکسیٹرا. اچھا، اگر کھانوں کی بات کی جائے تو پاکستان میں کھانوں کا ایک اسپیشل ٹرینڈ ہے، اسپیشل ریجنل علاقائی جو ہمارے پاس کھانے ہیں وہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فیسٹیولس کے اعتبار سے بھی ہمارے پاس کھانوں کو پسند کیا جاتا ہے، اور ریجنل فیسٹیولس میں تھوڑے مختلف کھانے پسند کیے جاتے ہیں. اسی طرح ریلیجیس فیسٹیولس میں تھوڑے ڈفرینٹ پسند کیے جاتے ہیں. علاقائی کھانے بھی ہمارے پاس ہیں، ریجنل بھی ہیں. اگر ہم لوگ پنجاب وغیرہ کی بات کی جائے تو وہاں تو میٹ پروڈکٹس زیادہ استعمال کی جاتی ہیں، لیکن خیر میٹ پروڈکٹس تو آل اوور پاکستان بھی بہت پسند کی جاتی ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس جو سجی ہے، چپلی کباب، نہاری یا پھر فرائڈ میٹ ہو گیا، اس طرح کے ہمارے پاس میٹ پروڈکٹس جو ہیں وہ آل اوور پاکستان بھی بہت پسند کی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ٹریڈیشنل اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر ہمارے پاس مکئی کی روٹی، ساگ ہو گیا، ویجیٹیبلس ہو گئی یا پلسز وغیرہ ہو گئی، وہ ہمارے پاس تھوڑی ٹریڈیشنل لک میں آتی ہیں، اور یہ پنجاب میں زیادہ پسند کی جاتی ہیں، پنجاب میں یا پھر سندھ کے علاقوں میں پسند کی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بریانی تو آل اوور پاکستان بھی بہت پسند کی جاتی ہے. بریانی ہو گئی، مچھلی ہو گئی، یہ آل اوور پاکستان ہی بہت پسند کی جاتی ہے. پھر اگر ہم لوگ بات کریں تھوڑے دیہاتی علاقوں میں، تو دیہاتی علاقوں میں کیا ہوتا ہے، لسی، دودھ، اس طرح کی چیزیں، چائے وغیرہ زیادہ پسند کی جاتی ہیں.
اور پھر اگر میٹھے میں دیکھا جائے تو پھر لوگ کھیر، فرنی، شیر خورما، حلوہ، اس طرح کی چیزیں پسند کرتے ہیں۔ لیکن وہی اگین یہ ریجنل اسپیکٹس پہ بھی بہت ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ یہ تو ہے جو اسپائسی کھانے ہیں وہ جس طرح ہو گیا پنجاب میں، آل اوور دا پنجاب یا کراچی وغیرہ میں زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں پشاور کی یا پھر بلوچستان کے علاقوں کی، تو وہاں زیادہ تر جو ہوتا ہے ہمارے پاس گرین ٹی یا پلسز وغیرہ زیادہ پسند کیے جاتے ہیں، ڈرائی فروٹ زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں ایک اورنج باکس میں انفارمیشن ہے، دیر آر اسمال ٹی شاپس ان قصہ خوانی بازار ان پشاور، آلمنڈس، والنٹس، چک پکس اینڈ ریزنز آر آلسو سولڈ ہے۔ تو وہی ہے کہ پشاور میں اسپیشل بازار ہیں چھوٹے چھوٹے، اس میں سب سے مین ذکر بھی کر دیا گیا ہے قصہ خوانی بازار، جو مشہور ہے کہ یہاں تھوڑے چائے کے ڈھابے وغیرہ اویلیبل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پلسز کے ساتھ سرو کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا تھا کلچر، کہ ہم نے کلچر کی ڈیفینیشن پڑھی کہ سوسائٹی میں ایک گروپ آف پیپل جو اس میں جن کی لینگویج ہو گئی، جن کی کسٹمز ہو گئے، ٹریڈیشنز ہو گئے، آئیڈیاز، آئیڈیالوجی سملر ہوتی ہے اور وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو وہ کلچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں کلچر میں بہت ڈائیورسٹی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ڈفرینٹ پروونس ہیں، جیسے فار ایگزامپل بلوچی، سندھی، کشمیری، اس طرح کے لوگ ہیں، وہ اپنے اپنے کلچرس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو ڈائیورسٹی بہت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مائنورٹیز کی بھی ہیں ہمارے ساتھ، تو وہ بھی اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اور پھر ہم نے لینگویج کی بات کی کہ بے شک ہماری قومی زبان اردو ہے، لیکن ہمارے پاس لوکل لینگویجز بھی ہیں، گجراتی، سرائکی وغیرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے ریجنل لینگویجز بھی ہیں، جس طرح ہمارے پاس ہو گئی پنجابی، سندھی، بلوچی وغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے بات کی ڈریس کوڈ کی، تو ڈریس کوڈ میں دیکھا کہ ہمارا جو نیشنل ڈریس کوڈ ہے وہ شلوار قمیض ہے، لیکن شہروں میں دیکھا جاتا ہے کہ تو لوگ مغربی لباس بھی پہنتے ہیں، وہ ویسٹ کوٹس اور جینز، شرٹس، پینٹس، اس طرح کا لباس پہنتے ہیں۔ اسی طرح دیہاتی علاقوں میں تو رسم و رواج کو، ٹریڈیشنس کو برقرار رکھا جاتا ہے، اور پھر لنگی اور لہنگے وغیرہ اس طرح کی چیزیں پسند کی جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ وارڈوں کا بھی ذکر کیا، اس کے ساتھ جو ایک ڈریس کوڈ ہے، اسپیشل ڈریس کوڈ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کی کہ جو ہیلی ایریاز کے لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑے گرم کپڑے پہنتے ہیں، اور جس طرح ڈیزرٹس وغیرہ کے لوگ ہیں اور خواتین جو ہیں وہ اسپیشل لوکل جیولری پہنتی ہے، وائٹ بینگلس جس طرح ہوتے ہیں ان کے۔ پھر ہم نے بات کی لاسٹ میں فوڈ کی، کہ پاکستان میں بہت اسپیشل کھانے دیکھے جاتے ہیں، کھائے جاتے ہیں، پسند کیے جاتے ہیں، اور لیکن جو میٹ پروڈکٹس ہیں وہ آل اوور پاکستان بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ بے شک ہمارے پاس ریجنل کھانے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ ہمارے پاس جو میٹ پروڈکٹس ہیں وہ آل اوور پاکستان بھی بہت پسند کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ کھانے میٹھے میں کھیر، فرنی، شیر خورما، حلوہ، زردہ، اس طرح کی چیزیں پسند کی جاتی ہیں۔ اور جو لوگ ہیں دیہات میں وہ گرمیوں میں لسی ہو گئی، دودھ ہو گئے، گرین ٹی، اس طرح کے مشروبات کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، آپ نے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا۔ اس کو بار بار پڑھیے، اپنے ٹیچرس کے ساتھ کنسلٹ کریے، اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکشن کریے، ان کو بھی اپنی ڈسکشن میں شامل کیجیے۔ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔